ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح حقوق مصطفیٰ اور جو کتاب الشفا اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک خاتون رہتی تھی جس کی حرزہ سرائی اور یاوہ گوئی لوگوں کے اندر معروف تھی، بڑی مشہور تھی اس کے متعلق کہ یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتی، بلا جھجک بے شرم ہو کر بات کہہ دیتی ہے. یعنی اس کی یاوہ گوئی حرزہ سرائی جو ہے نا اتنی معروف تھی لوگوں کے اندر مدینہ شریف میں. ایک دفعہ وہ حضور علیہ السلام ایک چٹان پر بیٹھے سرید تناول فرما رہے تھے، کھانا آپ تناول فرما رہے. سرید کا کھانا جو ہے حضور علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا ہے، تو حضور وہ سرید کا کھانا تناول فرما رہے تھے. وہ خاتون قریب سے گزری تو اس نے پھر جملہ کسا، کہنے لگی دیکھو غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح غلام بیٹھے ہوتے ہیں اور غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام پر یہ جملہ اس نے کسا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حلم، جن کی بردباری، جن کا عفو و گزر اللہ تعالیٰ جن کی مثالیں بیان کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوری بردباری، حلم اور اپنے وقار ساری چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے جو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا عبد اللہ کا کون ہو سکتا ہے. جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں، مجھے نہیں کھلائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، آپ نے قریب بلا لیا. پھر جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے سرید پیش کی، کہنے لگی نہیں، میں آپ کے ہاتھ سے نہیں لوں گی، جو آپ لقمہ چبا رہے ہیں میں وہ لوں گی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے اندر جو لقمہ تھا اس نے کہا کہ میں وہ لوں گی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آپ سارے جانتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو لا فرمایا ہی نہیں. یعنی آپ کے یاد مبارکہ میں کسی کے لیے نہ نہیں تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لقمہ آپ نے اپنے دندان مبارک کے نیچے رکھا ہوا تھا وہ نکالا، اسے پیش فرما دیا. اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اس نے وہ متبرک لقمہ تناول کیا تو وہی خاتون جو مدینہ شریف میں یاوہ گوئی، حرزہ سرائی اور بد اخلاقی ان چیزوں کے حوالے سے مشہور تھی، جب اس نے وہ لقمہ متبرک تناول کر لیا، اب پورے مدینہ شریف میں اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو کبھی کسی کوئی بندے نے بے حیا اور بے شرمی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا. یعنی ایک روایت میں آتا ہے لم یکن شیئا بالمدینۃ حیاء منہا، کہ اس سے بڑھ کر مدینہ شریف میں کوئی حیادار نہیں تھا. اتنی با حیا ہوگی وہ عورت، وہ خاتون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے نیچے چبایا ہوا لقمہ مل گیا اور اس نے وہ تناول کر دیا. اتنا متبرک وہ لقمہ تھا. اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا، اس کی تلخ باتوں کو سنا، لیکن آپ نے اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے متعلق تو نے یہ گفتگو کی تھی. میرے آقا نے کمال شفقت، کمال مہربانی کرتے ہوئے وہ چیز اسے عنایت فرما دی جس کا اس نے تقاضا کیا تھا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ اور ایک روایت میں حضرت جابر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث میں وہ راوی ہیں اور ایک دو اور صحابہ کرام بھی روایت کرتے ہیں کہ یہود کا ایک بڑا عالم دین جس کا نام زید بن ثانہ تھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف اس وجہ سے آیا کہ اس نے اپنی کتب کے اندر حضور علیہ السلام کی نبوت کے متعلق جتنے بھی معاملات تھے، جتنی بھی نشانیاں تھیں، وہ ساری دیکھ لی تھی سوائے دو چیزوں کے، ایک حلم اور ایک عفو. کہ یہ دو چیزیں وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ اس وقت تک نہیں بندہ حاصل کر سکتا جب تک بندہ کسی کے ساتھ معاملات نہ کرے.
تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ وہ زید بن ثانہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور اس نے جا کر کھجوروں کا سودا کیا. اب حضور علیہ السلام سے اس نے کھجوریں جب لیں، اس وقت ابھی کھجوریں درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، نیچے اتری نہیں تھی. سودا ہو گیا، اس نے رقم پہلے دے دی، ایڈوانس رقم دے کر چلا گیا. اور جب دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اتنے دنوں بعد آنا، تو چلا گیا، لیکن 2 دن پہلے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن بتائے تھے، میعاد مقرر کی تھی، اس سے 2 دن پہلے آ گیا. اب آ کر جو ہے نا اس نے تقاضا کیا اپنے مال کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. لیکن اس نے غضبناک ہو کر سخت لہجے میں، کیونکہ وہ تو جانچنا چاہتا تھا کہ وہ نبوت کی جو نشانیاں ہیں وہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں. اس نے غضبناک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کو، ایک روایت میں چادر مبارک کو زور سے پکڑ لیا اور سخت جملوں کا استعمال کرتے ہوئے کہنے لگا آپ عبد المطلب کی اولاد سے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہر معاملہ وقت پر نہیں کرتے. اس طرح تلخ جملے بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اور تو جانتا نہیں میں پاس بیٹھا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی کہ تم کون سے جملے میرے آقا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا آپ کا حق یہ بنتا تھا کہ مجھے آپ کہتے کہ آپ اس کی ادائیگی پر وقت کر دیں، اور اس سے جو ہے نا تمہارا حق یہ بنتا تھا کہ تم نے جو تقاضا کیا ہے اس میں شائستگی کا الفاظ جو ہے، شائستگی جو ہے اس پہ استعمال کرو. آپ نے اس کے ساتھ طرز جملے بولے. تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں، اسے اس کی جتنی کھجوریں ہیں وہ بھی دیں اور ساتھ اس کے 20 سا جو ہیں وہ زیادہ اسے دیں کہ آپ نے اس طرح سختی فرمائی ہے. اب 20 سا آپ دیکھیں آج کے دور میں جو سا کی جو اعتبار سے جو اہل عرب نے جو ایک پیمانہ بنایا ہوا تھا وہ تقریباً 3 کلو سے زائد کا تھا، کم و بیش 3.25 کلو یا اس طرح، یعنی 60 کلو سے زائد کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفہ اسے عنایت فرمائی. اس واسطے کہ سیدنا عمر فاروق نے اس کے ساتھ تلخ جملوں کا، سخت جملوں کا تبادلہ کیا تھا، سختی فرمائی تھی. جب سیدنا عمر فاروق نے یہ ساری چیزیں دی تو اس نے کہا عمر فاروق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تجارت یا کوئی منفعت نہیں چاہتا تھا. میں یہود کا بڑا عالم دین ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی بھی نبوت کی نشانیاں ہیں وہ میں نے ساری دیکھی تھی. صرف حلم اور عفو یہ 2 باقی تھی، وہ بھی آج میں نے دیکھ لی ہیں. اس لیے میں گواہی دیتا ہوں فَأُشْهِدُكَ أَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًّا. میں گواہی دیتا ہوں کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. یعنی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حضور علیہ السلام کا حلم اور حضور علیہ السلام کا عفو و درگزر جو تھا وہ اس نے ملاحظہ کیا اور پھر دار اسلام میں داخل ہو گیا. اسی طرح اب واقعہ آپ نے بڑا مشہور ہے سنا ہوگا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے حضور علیہ السلام کی دعوت کا اہتمام کیا اور پہلے اس نے ساری معلومات حاصل کی کہ حضور علیہ السلام جو گوشت پسند فرماتے ہیں اور اس گوشت میں سے کون سے گوشت کا حصہ ٹکڑا جو ہے نا آپ کو زیادہ محبوب ہے. اسے بتایا گیا کہ بکری جو ہے اس کی جو اگلی رانیں ہیں، اگلی جو ٹانگیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کو محبوب ہیں. پھر اس نے وہ سارا گوشت اچھے طریقے سے پکایا اور اس کے بعد اس کے ساتھ زہر ملا دیا. جب زہر ملایا اس نے اور خصوصاً وہ جو رانیں تھی، بکری کی ٹانگیں تھیں، ان میں زہر ملایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی کو لا تو فرمایا نہیں، کبھی آپ نے نہ تو فرمائی نہیں، آپ نے دعوت قبول کر لی. جب دعوت قبول کر لی، جب کھانا آگے رکھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تناول فرمانے لگے، آپ کھانے لگے، آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی زبان کے قریب جب لے کر گئے تو فوراً صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ کرام رک جاؤ، اس کھانے کو نہیں کھانا. جب آپ نے یہ فرمایا سارے صحابہ کرام رکے. فرمایا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور فرمایا اس خاتون کو میرے پاس بلایا جائے. جب وہ یہودی عورت آئی
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس نے صاف گوئی کا کرتے ہوئے اظہار اس نے کہا کہ میں نے صرف اس وجہ سے کیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہوئے تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، یہ راز صرف میرے پاس تھا، کسی اور کے پاس راز نہیں تھا کہ میں نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بتایا میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبیان۔ اب دیکھیں کہ اب کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بکری یا جانور جو ہے نا گفتگو کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جانتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ اتنی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی انتہا دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو پک چکا ہے، روسٹ ہو چکا ہے، اب اس نے بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے عفو کو درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ اسی طرح آپ نے لبید کے متعلق سنا ہوا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اس نے اقرار بھی کر دیا، لیکن میرے آقا نے اسے کچھ نہیں فرمایا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کا عفو کو درگزر دیکھیں آپ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا نا ای الناس خیر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بہتر بندہ اللہ کے ہاں جس کی سب سے زیادہ عزت ہو، سب سے زیادہ احترام ہو، وہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا ان میں سے ایک ہے خیر الناس اقرأهم للہ، کہ تم میں سب سے بہتر اللہ کے ہاں قابل عزت بندہ وہ ہے جو قرآن پاک سب سے زیادہ اچھا پڑھتا ہے۔ اب قرآن پاک اچھا پڑھنا آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ ایک حدیث بارگاہ میں آتا ہے، دارمی شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اس جہان کو پیدا فرمایا اس کی تخلیق سے 1000 سال قبل سورہ یاسین شریف اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ 1000 سال قبل مخلوق کی تخلیق کے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا۔ فرشتوں نے اس موقع پر جب یہ کلام سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری الہ وہ امت مبارکباد کی مستحق ہے جس پر یہ قرآن پاک نازل کیا جائے گا، اور وہ سینے کتنے خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے اندر یہ قرآن پاک محفوظ ہوگا، اور وہ زبانیں کتنی پاکیزہ ہیں اور کتنی مبارکباد کی مستحق ہیں جن سے اسے تلاوت کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر الناس اقرأهم للہ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قابل عزت وہ ہے جو سب سے اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ، دوسرا وہ بندہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر للناس فلیتق اللہ، فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے میری عزت کریں، مجھے احترام دیں اور میرے معاملات میں وہ میرے ساتھ معاونت کریں، فرمایا کہ وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف بسالے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھا دے گا۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جب بندہ بوڑھے بندے کی عزت کرتا ہے، سفید ریش کی اپنے سے بڑے کی عزت کرتا ہے، بوڑھے بندے کی عزت کرتا ہے، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو محروم نہیں فرماتا کہ جو کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کی عزت کی ہے، مجھے اس کا کوئی صلہ پھال یا کوئی اجر نہیں ملا۔ فرمایا وہی نوجوان جب اس بوڑھے کی عمر تک پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نوجوان کے دل میں اس کے متعلق محبت اور عزت کو ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی وہ ادب و آداب، ہم اپنے علماء کی
پیران عظام کی، بڑے لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں، والدین ہو گئے، اعزاء و اقرباء بڑے، ہم انہیں پسے کچھ ڈال دیتے ہیں، ان کا وہ مقام اور وہ عزت نہیں دیتے انہیں. جس طرح میں نے آپ کو ایک حدیث مبارک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے کسی بندے کے ساتھ جا رہا ہے. میرے آقا نے اسے اپنے قریب لایا اور فرمایا بیٹا یہ جو بندہ ہے جس کے ساتھ تو جا رہا ہے اس کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے والد صاحب ہیں، میرے ابا جی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کی تربیت فرمائی، فرمایا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کہیں سفر کی سعادت عطا فرمائے تو چلتے ہوئے کبھی اپنے باپ کی طرف پشت نہ کرنا. نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. فرمایا اگر والد کے ساتھ تمہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سعادت ایسا موقع عطا فرمائے کہ باپ کے ساتھ تو سفر کے لیے جا رہا ہے، فرمایا چلتے ہوئے اپنے باپ کی طرف پشت نہ کرنا، پیٹھ نہ کرنا. اور دوسرا فرمایا ولا تجلس قبلہ، زندگی میں یہ بات ذہن میں رکھنا اگر کہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہو تو والد صاحب سے پہلے نہ بیٹھنا، پہلے انہیں بٹھانا. اور تیسرا فرمایا ولا تستطیب لہ، زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ لوگ اپنی انگلی اٹھا کر کہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے. علماء کرام نے اس کے دو معنی کیے. ایک معنی یہ ہے کہ تیری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ ادا ہو جس کی وجہ سے تیرے باپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ تیری وجہ سے لوگ تیرے باپ کو آ کر یہ نہ کہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. اور چوتھا فرمایا ولا تدعو باسمی، زندگی میں یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا. یہ چار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحتیں فرمائیں اور یہ اس دور کے لیے محدود نہیں تھی. آج بھی ہم اگر اپنے گھروں میں امن، سکون، راحت اور یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی پر سکون دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اپنا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس نیج پر کرتے ہی نہیں. جب والد صاحب رات دیر تک جاگتے رہیں، اولاد بھی جاگتی رہے گی. ظاہر صبح باپ نہیں اٹھے گا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بیٹا بھی نہیں اٹھے گا. جب والد صاحب نماز کے پابند ہیں، آپ دیکھیں نا گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا کبھی کبھار پڑھتے ہوں گے تو گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں آپ تو دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی نقلیں اتارتے ہیں. آپ رکوع میں جائیں وہ چھوٹا بچہ پتہ نہیں ہے اسے رکوع کیا چیز ہے، لیکن رکوع میں جا رہا ہے آپ کے ساتھ، کبھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کبھی آپ کے پیچھے چلا جاتا ہے. اور سجدے میں جائیں اس طرح میں ساری حرکات و سکنات آپ کے ساتھ وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. یعنی اگر فرض نماز مسجد پڑھتے نوافل سنن وغیرہ اپنے گھر میں پڑھو تاکہ تمہاری اولاد جو ہے نا اس کی بھی تربیت ہو جائے. تو تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز تھی خیر الناس اقربهم للہ، اور دوسرا فرمایا تھا واتقاهم للہ، کہ جو لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ عزت ہے. اسی طرح تیسرا فرمایا وآمرهم بالمعروف، وہ بندہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے وہ سب سے زیادہ قابل عزت اللہ کے نزدیک. اور چوتھا فرمایا وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور چوتھا وہ بندہ جو برے کاموں سے روکتا ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، مرسلین، علماء اور صوفیاء کا شیوا ہے. یہ ساری زندگی انہوں نے اس فریضے کو سر انجام دیا ہے. اور جو اس فریضے میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ بھی آگے صفوں میں آ سکتا ہے، اپنی اولادوں کی تربیت کر کے، لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلا کر، ترغیب دلا کر، لوگوں کو برائی سے روک کر، اچھائی کا حکم دے کر وہ بھی اس صف میں شامل ہو سکتا ہے. اور پانچواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْصَلُ لِلرَّحِمِ، کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک بڑا قابل عزت، قابل رشک ہے، قابل احترام ہے جو صلہ رحمی کو قائم کرتا ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کے ساتھ بد اعتمادی اور ان کے ساتھ کوئی ایسا کھلواڑ یا ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ رشتوں کے اندر پھوٹ پڑ جائے، رشتے الگ الگ ہو جائیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، ایک حدیث واقعہ میں ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کے جو دوست ہیں
جو والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کا احترام اور ان کی عزت کرتا ہے، والدین دنیا سے گزر بھی جائیں تب بھی ان کی روحیں قبروں کے اندر اس پر مہربان رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے والد صاحب کے رشتہ دار کون سے تھے، الا ماشاء اللہ۔ اگر پتہ بھی چل جائے تو والدین کے گزرنے کے بعد وہ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور والدین کے جو رشتہ دار تھے، والدہ کی سہیلیاں، والد کے دوست، اسی طرح وقت گزرتا ہے، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ وہ وقت نہیں بتایا ہوتا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ہم نے کوئی ان سے گفتگو نہیں سنی ہوتی کہ انہوں نے کن کن مسائل کا جو ہے نا سامنا کیا ہے، کن کن مشکلات سے گزرے۔ جب ان لوگوں کی باتیں سنیں تو اس دور کا نوجوان جو ہے نا اسے ہنسی آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنا مشکل دور تک کیسے ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی آ کر جو ہے نا گجر خان تک، کہاں کے لوگ ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے جایا کرتے تھے ہم، اب کوئی اس دور میں سوچ سکتا ہے؟ تو یہ جب باتیں کی جائیں اور یہ چیزیں اسی وقت سود مند فائدہ مند ہیں جب اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی، اور یہ حاصل اسی صورت میں ہوں گی جب آپ انہیں وقت دیں گے۔ وہ آپ کے پیسے کے محتاج نہیں ہے، آپ کی کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس آئے، مجھ سے کوئی گفتگو کرے، میرے ساتھ کوئی اپنے دور کی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی گفتگو کا جو ہے نا وہ تبادلہ خیال کرے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ جو ہے نا جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا نا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نئی تازی، جیسا ہمارا رواج ہے کوئی ملے تو کہتے کوئی نئی تازی، تو کبھی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کوئی پرانی بات سناؤ، کوئی پرانی بات سناؤ۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، ان سے وہ عبرت پکڑتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے چند بیان کروں گا۔ پہلی چیز فرمایا الاخلاص فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اخلاص کو اپنا شعار بنا لوں، چاہے میں تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں۔ اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر کسی بھی معاملے میں اخلاص کو اپنا شعار بنا لوں۔ والعدل فی الرضا والغضب، عدل کو ہر حال میں قائم رکھوں، چاہے میں غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں۔ والقسط فی الفقر والغنی، اور میانہ روی کو میں قائم رکھوں، چاہے میں خوشحالی میں ہوں یا تنگ دستی میں ہوں، یعنی خوشحالی میں ہوں یا تنگ دستی میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، میانہ روی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ وَأَن تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور مجھ پر جو بندہ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے قطع رحمی کرے میں اسے صلہ رحمی کروں۔ اور پھر فرمایا وَأَن يَكُونَ لِسَانِي ذِكْرًا، میری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہی ہوتا رہے۔ اور فرمایا وَصَمْتِ فِكْرًا، میں خاموش بھی رہوں تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کروں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کروں۔ وَنَظْرِي عِبْرَةً، اور جب میں کسی چیز کو دیکھوں تو اس سے عبرت حاصل کروں۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ انہیں میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی کا ایک حسین جمیل تحفہ دیا ہوا ہے، تو اپنی ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ روزانہ کسی نہ کسی نماز جنازہ میں کسی محفل میں جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کے متعلق آپ کو روزانہ خبر ملتی ہے کہ فلاں بندہ آج جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے، فلاں چلا گیا ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اپنا وقت پورا کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اکثر 2 چیزیں ملنے کی صورت میں خسارے میں رہے گی، ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے تو گویا ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا، یہ سننا سنانا پڑھنا پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی مجلس کے ذریعے ہماری اخروی زندگی کو اور دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ آپ سب لوگوں نے اس اہتمام کو جس طرح کا بھی آپ نے محفل میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں رزقوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد